نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لأخیہ یا کافر فقد باء به احدہما او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، ناظرین، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کی روشنی میں میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ حالیہ دنوں میں ایک پاکستان کے ایک نامور شہر، ایک ایسے شہر میں جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر سمجھا جاتا ہے، کراچی، وہاں کے اندر، اس شہر کے اندر کچھ لوگوں نے جو ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں بازاری زبان استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ کی ہے، اور زبان بھی استعمال کی ہے، اور زبان درازی بھی کی ہے، اور گستاخی کی ہے، اور العیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو سب سے مبارک جماعت ہے صحابہ کرام کی، ان کے بارے میں بہت نازیبا الفاظ کہے۔ سب سے پہلے تو میں اس ویڈیو کی وساطت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی یہ سازش یا یہ گستاخی کی ہے، جس صورت میں بھی کی ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی صحابہ اکرام پر رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کسی قسم کی بھی گستاخی والے الفاظ ان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ہرگز ہم سے برداشت نہیں ہوگا، اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے۔ اور اگر ایک عام آدمی کے بارے میں شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ عام مسلمان ایماندار اگرچہ ایمان کے لحاظ سے کمزور ہو، اعمال کے لحاظ سے کمزور ہو، اس کو اگر آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اور اگر حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لأخیہ یا کافر، جس کسی نے بھی اپنے بھائی کو کہا کہ او کافر، اور وہ مسلمان تھا، اس نے جان بوجھ کر کہا کہ او کافر، فقد باء به احدہما، اگر وہ کافر نہیں ہے تو جو اس نے کفر والا فتویٰ، کفر والا جو اس نے اس کو جملہ کہا ہے، وہ خود کہنے والے کے منہ پہ جا کے لگتا ہے۔ اگر ایک عام آدمی کے بارے میں شریعت کا اتنا سخت حکم ہے تو آپ ذرا سوچیں کہ صحابہ اکرام، اور وہ صحابہ جن کی شان کو بیان کرنا ہمارے جیسے گناہگار آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن صرف کتنا کہنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام، ان کی ذات اقدس، ان کی شان ہمارے بیان سے باہر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی ان کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت کے راستے تک پہنچے گا، وہ ہدایت کے راستے پر چلنے والا ہوگا، وہ ایک ایسی منزل پر پہنچے گا جو ہدایت والی منزل ہوگی۔ اور جو ان سے بغض رکھتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو کہ تمہارے سامنے کوئی میرے صحابہ پر لعن طعن یا ان کی گستاخی کر رہا ہے یا ان کو گالیاں دے رہا ہے، تو ان پر لعنت بھیجو، اور ان کو کہو کہ تمہارے شر پر، تمہاری برائی پر لعنت ہو۔ تو اس لیے جس نے بھی گستاخی کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جتنی بھی اہل اقتدار ہیں وہ اس پر سٹینڈ لیں، وہ اس کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ کریں، ان سے پوچھیں اس چیز کے بارے میں کہ اگر ملک کے اندر ایک
کرنل جرنل اور کسی معزز آدمی کے بارے میں اگر ہم بات کریں نہیں کر سکتے، ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نعوذ باللہ ان کی ذات کے بارے میں کچھ کہنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم جو بھی کرنا چاہیں یا کہنا چاہیں، جس وقت بھی کرنا چاہیں، نعوذ باللہ کوئی اٹھ کر کہے اور کچھ بھی کہہ دے اور ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہم چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھرے بیٹھے رہیں، تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس ویڈیو کے اندر ہم صرف اتنی بات کہنا چاہیں گے کہ جس نے بھی گستاخی کی ہے وہ بالکل ہمارے اکابرین کے فتوے کے مطابق ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ اگر وہ ہمارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اٹھیں اور ان کے خلاف احتجاج کریں، اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ صحابہ کی تاریخ پڑھیں، ان کی عظمت کے بارے میں جانیں کہ ان کی عظمت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے کیسا وقت گزارا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی کسی ویڈیو میں ہم اس کا ذکر کریں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں صرف ہم نے اپنا یہ پیغام ریکارڈ کروانا تھا تاکہ کل قیامت والے دن ہمارے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان کی دربار میں ہم یہ پیش کرنے کے لیے ذریعہ نجات کے طور پر پیش کریں کہ یا رسول اللہ، جب آپ کے صحابہ کے بارے میں کسی نے کچھ کہا تھا تو ہم نے بھی اپنے ادنیٰ سے مطالعے سے اور ہمارے گنہگار زبانوں سے اور ہمارے گنہگار بدن سے ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے، اگرچہ ہاتھ سے نہیں روک سکے، زبان سے ہم نے اس کو برا مانا تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر جو بھی گالم گلوچ والا لہجہ اختیار کرے گا اس کے خلاف اٹھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی سازش سے بچائے اور ہمارے ملک پاکستان کو ہر وقت بیرونی اندرونی سازش سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔